ملازگرد کی جنگ بازنطینی سلطنت کے زوال کا سبب بنی اور اسی جنگ کو صلیبی جنگوں کا باعث بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے قبضے سے نکل گیا تھا اور تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب ایک بازنطینی شہنشاہ ایک مسلمان سلطان کا قیدی بنا تھا۔ 11ویں صدی کے اوائل کا دور تھا جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرایا۔ ان کی وفات کے بعد کچھ دیر تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ کچھ عرصہ تک ان کے جانشینوں نے ان کی سلطنت کو سنبھالے رکھا، مگر یہ سلطنت بھی جلد ہی زوال پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد تاریخ نے یہ دور بھی دیکھا جب امت مسلمہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک طرف بغداد میں خلافت عباسیہ، دوسری طرف اسپین میں اموی خلافت جو تقریباً اپنے 250 سال پورے کر چکی تھی اور وہاں بھی طوائف الملوکی کا دور تھا۔ تیسری طرف مصر میں قاہرہ کو مرکز بنا کر فاطمی خلافت بھی اپنے عروج پر تھی، اور اسی دور میں ہی خراسان سے سلجوقیوں نے زور پکڑنا شروع کیا تھا۔ فاطمی، عباسی اور اموی یہ تینوں خلافتیں ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی رکھتی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف صلیبیوں سے مدد بھی لیا کرتی تھیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ مسلمانوں کے فتح کیے ہوئے علاقے دوبارہ ان سے واپس لے لیے جائیں گے، مگر سلطان الپ ارسلان نے ملازگرد کے مقام پر ان کو ایسی شکست دی کہ ان کے اپنے علاقے بھی ان کے ہاتھوں سے جاتے رہے۔ سلطان الپ ارسلان کے دور میں رومی بادشاہ رومانوس چہارم جو قسطنطنیہ پر حکومت کرتا تھا اور جو مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پرعزم تھا، اور اسے موقع کی تلاش تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کے دارالخلافہ پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے اور شام اور عراق پر قبضہ کر لیا جائے۔ 1070 یا 71 کے آس پاس رومانوس چہارم نے فوجیں تیار کر کے شام پر چڑھائی کر دی اور بہت سے علاقوں کو لوٹ لیا، اور اس لوٹ مار کے بعد وہ واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ عربوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ 1071 میں رومانوس چہارم نے پھر دوسری مرتبہ 2 لاکھ فوج لے کر اسلامی علاقوں پر یلغار کر دی۔ اس کی فوج میں رومی، فرانسی اور روسی شامل تھے۔ آخر کار اگست 1071 عیسوی بمطابق 464 ہجری کو سلجوقی اور بازنطینی فوجیں مشرقی اناطولیہ میں جھیل وان کے قریب آمنے سامنے ہوئیں۔ پہلے دن دونوں فوجوں میں کوئی جھڑپ نہ ہوئی اور شام کو اپنے اپنے خیموں میں واپس چلی گئیں۔ سلجوقی چھاپا مار رات کو بازنطینیوں کی خیمے گاہ کو گھیرے میں لے کر تیر برساتے رہے اور دوسرے دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ سلجوقیوں کی قیادت سلطان الپ ارسلان اور رومیوں کی قیادت رومانوس چہارم کر رہا تھا۔ جنگ سے پہلے سلطان الپ ارسلان نے بازنطینیوں کو معاہدے کی پیشکش کی، مگر رومانوس نے اپنی فوج کی زیادتی کو دیکھ کر اور اپنی جیت کو یقینی سمجھ کر بڑے غرور سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ آخر کار جنگ شروع ہوئی اور سلجوقی فوج پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم ہو کر تیر برساتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے اتنے پیچھے چلے آئے کہ فوج کے تینوں حصے ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہونے لگے، اور شام کی تاریکی چھانے تک فوج کے تینوں حصے ایک دوسرے سے بالکل اوجھل ہو چکے تھے۔ صلیبیوں کا ایک پہلو یہ سمجھ کر کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، میدان جنگ چھوڑنے لگا۔ اب سلجوقی فوج کا وہ پہلو اپنی فوج کے دوسرے پہلو سے آ ملا، اور بازنطینیوں کے اس پہلو کو ختم کرنے کے بعد آخر کار قلب کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ قلب کے زیادہ تر سپاہی قیدی بنے اور کچھ قتل ہوئے۔ سلطان الپ ارسلان نے اس جنگ میں بازنطینیوں کو عبرت ناک شکست دی اور رومانوس چہارم کو بھی گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعت دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے دیے۔ اب سلجوقی سلطنت کی سرحدیں اناطولیہ سے بھی مزید آگے بڑھ گئیں۔